لبو جی پیر لبو جڑا تویز دے دے، جو دکھڑے ٹال دے، تویز دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، تکلیف آئی تو سجدے۔ بدر کے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہیں، سرکار حجرے کے اندر سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ۔ اس کے بعد حضور خوشی کے ساتھ باہر تشریف لائے، فرمایا مدد آ گئی ہے۔ مدد کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ سجدوں کے ذریعے اللہ سے طلب کی جا رہی تھی، مدد طلب کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں مدد ملے گی آپ کے سامنے۔ دکان بنائی، افتتاح ہو رہا ہے گانوں کے ساتھ، بچہ پیدا ہوا، رب نے کرم فرمایا، کتنے لوگ بانج مر گئے جن کی اولاد ہی نسل ہی نہیں بڑھی، اللہ نے بچہ دیا ہے، خوشی کر، دیکھو میلاد منایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلا کے لنگر روٹی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اگر بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کوئی جناب اس کا اپنا ذاتی کوئی سٹیٹس بن چکا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی اسی انداز میں خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشیاں منانے کا طریقہ انداز یہی ہے کہ جب بھی اللہ کرم فرمائے، جب بھی کرم فرمائے، یہ اللہ نے کرم فرمایا، حضور کا امتی بنایا، سجدوں سے زندگی کو آباد کر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری محافل میں بھی اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مساجد میں محفلوں کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ نماز عشاء ہو چکی ہے، محفل کو تشریف لے آئے۔ نماز عشاء ہو گئی ہے، اب محفل کو آ جائیں۔ مقصد کیا تھا؟ چھوٹا کام جڑا سی وہ کر بیٹھے ہیں، جڑا چنگا تے بڑا کام ہے ہون آ کے کٹھے کری۔ ایسی نعمتوں کو، ایسی برکتوں کو، ایسی سعادتوں کو جہاں رب کا انعام ہوتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اور میں نے پیش کیا ہے کہ جس نے حضور کی سنت کو، طریقے کو، رستے کو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے وقت گزارا، حضور نے فرمایا اسی کا حشر میرے ساتھ، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج ہر چیز کی طلب ہے، ہر چیز کی طلب آپ کے سامنے ہے، کوٹھی، بنگلے، گاڑی، رتبہ، نوکری، سب چیز کی طلب ہے۔ اگر نہیں طلب تو سنت شریعت کی نہیں۔ دنیا کے تھوڑے رہ گئے طلبگار سے جڑ دے، بڑے ہی تھوڑا معاملہ رہ گیا ہے۔ ہم سے پہلے یہ لنگر کرتے ہوئے صاحبزادہ عبدالحفیظ صاحب فرما رہے تھے کہ جلال الدین شاہ صاحب بھکھی والے رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، نعت نہیں پڑھنے دیتے، نعت نہیں پڑھنے دیتے۔ آج داڑھی کٹوں کے لوگ مرید ہو گئے۔ جب تک ایسا کام تھا کہ بھی نعت کے لیے مائک نہیں دیا جاتا تھا، ایسے بندوں کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، سٹیج پر نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ اب ایسے لوگوں کے، ایسے بے دینوں کی کیا لوگ مرید ہیں، عورتیں جن کے پیر دبا رہی ہیں، لوگ ان کے مرید ہو رہے ہیں۔ تو پھر جو تماشا ہونا ہے ہمارے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سر الاسرار کتاب لکھی، رازوں کا راز۔ اس میں آپ نے فرمایا صوفیاء کے 12 ٹولے ہیں، 12 ٹولے، فرقے 12، کتنے؟ صوفیاء کے 12 فرقے جو اہل سنت سے نہیں ہیں، لبادہ اڑے ہوئے ہوں گے کہ جی وہ کیا، وہ کہتے وہ اپنا وقت قوالیوں میں گزاریں گے۔ آپ کے سامنے نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن جس انداز میں آج کل یہ قرآن کی جگہ قوالی نے لے لی ہے، نماز کی جگہ قوالی نے لی ہوئی ہے، ہر چیزوں کی جگہ قوالی لگا دو، بیٹھے ہیں ٹپدے پہنے، نچدے پہنے، سارا کچھ ہوندا پہ، وہ گانے سننے والی مخلوق کوئی طرز چل رہی۔
پھر کوئی بات کرے تو کہتے جی انہوں تکلیف ہے ساڈے کو. میں تاڈے کو کی تکلیف ہے بدبخت تو سانو؟ ہمیں تو تکلیف یہ تم دین چھوڑ کے بیٹھے ہو اور ساتھ دعویٰ یہ ہے ہم ہی غوث ہیں, ہم ہی کتب ہیں, ہم ہی ابدال ہیں, ہم ہی سارا کچھ ہم ہیں. سیدھے سادے بندوں کو ایسے ہی گمراہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے ساتھی علماء, پتہ کیا ہے, اب یہ آپ بیٹھے ہیں نا, گفتگو میں کر رہا ہوں, گلیاں تھوڑی سخت نہیں, اوکھیاں نے. میں یہی پریشان رہنا کہ جتھے جائیے گلاں کریے بندے تو چپ ہو کے ڈگ پیندے نے تھلے, او دے بعد وہ سر نہیں چکدے. ابھی ہن کی کریے بھی دسو, کون کرے دسو؟ مسجد کے امام کو کہیں وہ کر نوکری تو کٹ دیں گے. جہاں خطاب پر جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا کہ آپ اس چیز پر گفتگو کرو, آپ کو بلائے فضائل پیش کرو. جس خطیب کو بلایا من پسند کا خطیب, جہاں جو ہے مسجد میں جس کو امام رکھا من پسند کا امام. مولوی صاحب ہی نہیں کہہ دے امام صاحب بھئی صفحہ سیدھیاں کرو, بھئی چھوٹا بچہ بھی کٹ دو تو کی کہتے ہیں مولوی اپنی نماز بڑھا, اپنی نماز تینوں کی ہویا, بچہ بیچ کھڑے یا سارے سر تے چڑھے, تو اپنی نماز. یعنی ہم نے یہ عزت دی ہے جن نے ہمیں دین سکھانا تھا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا. پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے, ایسے 2 نمبر لوگوں کے. ایک دفعہ درود شریف پڑھو, میں اپنے بھائی نو کما, بیٹا آواز تھوڑی کنے چ پہ رہی ہے, تھوڑی موٹی کر دے میری بچی. وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ہماری حالت آپ کے سامنے ہے, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو. دوسرا فرقہ کھڑا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کہ جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سارا کچھ خود سمجھ رہے ہیں. یہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ دین سے متنفر لوگ ہیں, سنت شریعت سے متنفر لوگ ہیں. داڑھی کو حقیر جانتے ہیں, جو ہے قرآن کی تعلیم کو حقیر جانتے ہیں, فقہ حدیث کی تعلیم کو حقیر جانتے ہیں. جو 8 سال 10 سال طالب علم پڑھ کے آتا ہے یہ مولوی ہے. جڑا 2 ٹکے دا بندہ جنہوں وضو کرن بھی نہیں آندا, جس کو فرائض کا بھی پتہ نہیں, جس کو یہ بھی پتہ نماز جنازہ کیسے پڑھنے, سجدے کر دیتے نماز جنازے میں. اگر پھڑ پھڑا کے انہوں نے بھی کو کھڑا کر دے, پیر صاحب جنازہ پڑھاؤ, یہ سجدہ ٹھوک دے. انہاں بھی نہیں پتہ. انہوں نے جو 10 سال عالم بن کے کھڑا ہے, مسلوں پہ بیٹھا ہے, چٹائیوں پہ پڑھ پڑھ کے آیا ہے, اس کو تم نے 2 فکروں کے اندر مولوی بن کے ٹال دیا, توہین کر دی, تحقیر کر دی, حقیر جانا. کس لیے؟ صرف اس وجہ سے. ایک دفعہ درود شریف پڑھو جی. لبیک دے نعرے لواواں گے جدوں ٹائم آئے گا انشاءاللہ. فی الحال سانو اپنا رانجھ راضی کرن دے. راستے نہیں پہ ہوندے جی, مہربانی ہوئے گی. میں امید بھی کراں گا میرے بھائی, میرے دوست بزرگ راز نہیں ہوں گے. علماء کو تو پتہ ان چیزوں کا, میں عوام کے ساتھ یہ مغزماری کر رہا ہوں. اور یہ تو صرف اتنا ہے کہ میرا بابا جی وہ سن عالم سن نہیں, بابا جی میرے پیر سن تے میں بھی پیر ہوں, دادا جی میرے پیر سن تے میں بھی پیر ہوں. بابا لوہار ہوئے تے بیٹا لوہار نہیں ہوتا جب تک سکھے نا. بابا جی عالم ہوں تے بیٹا عالم نہیں ہوتا جدو تک پڑھے نا. یہ ولایت اس طرح ہی مل جائے گی. بابا جی جو ولی سن تے بیٹا آئے ستے ستے ولی ہو جائے گا, جڑا سب تو اوکھا کام سی. لیکن افسوس کے ساتھ یہی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی سر اور اسرار میں جا کر پڑھیں دیکھیں. 12 فرقے بتائے, ان میں 1-2 کو پیش کروں گا. آپ نے فرمایا قوالی کو ترجیح دیں گے, قرآن کو ترجیح نہیں دیں گے. ان کی اول ترجیح جو ان کا جو ہے سب سے زیادہ جس کی طرف ان کا رجحان ہوگا وہ قوالی ہوگی. آپ نے لکھا یہ فرقہ ہے, اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ینہون عن التدریس, واضح لفظ موجود ہے. فرمایا ان کے اندر یہ بیماری ہوگی, اگر ان کا کوئی بندہ عالم بننا چاہے گا
دین کی طرف بڑھنا چاہے گا، جو ہے وہ نسل نظامی کرنا چاہے گا، وہ بڑھے گا تو کیا کریں گے؟ یہ پڑھنے پڑھانے سے اس کو روکیں گے. نہ یہ مولوی ہوتے نے اسی وڈا کام کر رہے کی جی قوالیاں جو کر رہے ہیں. میری بات نہیں، جا کر جس کا حوالہ دیا اس کی طرف تھوڑی توجہ، اس مبارک ہستی کی طرف توجہ فرما دیں. حضور کا فتویٰ ہے 11ویں شریف سارے ذوق سے مناتے ہو. سرکار کا فتویٰ ہے بے نمازی کو کفن نہ دو، غسل بھی نہ دو، جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اگر بیٹی ایسوں کو دی ہے تو طلاق دے دو، اگر ایسی بیوی ہے تو طلاق دے دو ذمہ داری کے ساتھ. ساری زندگی ہم نے سرکار کا نام لیا لیکن عمل کی طرف تو آؤ نا. اگر بزرگوں کے یہ پہلو ہم نے رکھے ہوتے، آج الحمدللہ ہر بندہ سنت والا. دیکھ لو کہ کتنی برکت والی چیز ہے بیعت، نسبت کتنی برکت والی چیز ہے. جب سرکار نے رحلت فرمائی، تمام صحابہ بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی. محدثین نے لکھا ہے کہ کیوں اتنی جلدی بیعت کیوں ہوئے؟ ابھی حضور کا مبارک روزہ نہیں بنایا، پہلے بیعت شروع کر دی. وجہ کیا تھی؟ کہتے وجہ یہ تھی کہ بیعت میں اس لیے جلدی کی کہ وہ بغیر رہبر کے سانسیں بھی نہیں لینا چاہتے. اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. بغیر ہادی کے رہبر کے سانسیں بھی نہیں لینا چاہتے کہ یہ جو سانسیں ہیں کہیں بیکار ہو جائیں گی. ہادی کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہی ہے. جی بیٹا ہادی کے بغیر زندگی گزارنا، اللہ اکبر، وہ سانسیں بھی لمحے بھی نہیں گزار. کتنا ٹائم اسی بغیر ہادی دے گزارے، بیعت کے بغیر گزارا ہے. اور جہاں بیعت کی ہے کن کی ہے؟ نچنٹ بنا لیا دی جن کی بیعت کی بے نمازیوں کی. ولی تو وہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، وہ ولی نہیں ہے. بیان ہر کسی سے کرا لو یعنی اہل سنت میں سے، لیکن بیعت سمجھ کے کرنا، سمجھ کے کرنا بیعت. جب ان کے قدموں میں بیٹھ، پہلا تحفہ حضور غوث پاک نے سیر الاسرار میں لکھا ہے، ولی کی علامت یہ ہے جب اس کے قدموں میں بیٹھے گا پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ حضرت جی سرکار بتائی دیو، عقدے حل ہو جان، گرہیں کھل جائیں، بتائیں. سرکار نے فرمایا ولی کے قدموں میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا تحفہ جو بندے کو ملتا ہے وہ اللہ کا دین ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اس کی پابندی ہے، وہ ملے گا. اگر دیکھو یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو کسی ولی کے پاس پہنچ گئے. میں مدینہ پاک میں ہم نے ایک حجرہ نما لیا ہوا تھا، ڈبل سٹوری تھا. تو ایک ہم نے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا، جو بھی مہمان آتے غریب ہوتے میں مدینہ پاک چکر لگاتا، مجھے جو ملتا میں اس کو لے آتا. پھر 2 دن 4 دن 5 دن آپ نے ادھر رہنا ہے. لنگر روٹی بھی حضور کے صدقے سے جو مالک دے گا وہ ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے. تو بہت سارے ساتھی جی مجھے رب نے موقع دیا، ہم نے خدمت کی. ایک بندے نے زلفیں اور داڑھی کٹوائی مدینہ پاک میں، اس کی داڑھی میں نے دیکھی، زلفیں دیکھی. جب واپس آیا میں نے کہا تیری تو داڑھی شریف تھی، زلفیں تھی، کاٹ کے آ گیا، کیا ہے؟ اس نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، ایک بندے کی طرف. میں فلاں ہو گیا ہوں، سنیوں کا وہ بندہ ہے جس کی اپنی داڑھی بھی کوئی نہیں تھی. سنیوں کا وہ مولوی ہے جس کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ منسلک، میں کہ بے دینہ مدینہ پاک آ کے داڑھی کٹ چھڑی گئی. جن کو بڑا بنایا تھا ان کی اپنی داڑھی نہیں تھی. جن کو بڑا بنایا تھا وہ خود بے نمازی تھے. پردے کا ان کو کوئی حیا نہیں. سی این این پہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہیں، سامنے عورت بیٹھی، نگاہ ٹکائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، نگاہ نیچے بھی نہیں کرتے. نیم برہنہ عورت کو انٹرویو دیا جا رہا ہے اور دین کی ترجمانی کی جا رہی ہے. ایسے بندوں کو اپنا رہبر ہادی اور اپنا جو ہے نا شیخ مانیں گے، استاد مانیں گے، پھر جائیں گے جو دین کا ذرہ بھی اس سے بھی جائیں گے. قرآن گواہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ
वसा सबीला। जिना के करीब भी ना जाओ। करीब से क्या मुराद है? करीब क्यों ना जाओ? इससे क्या मुराद? का इससे मुराद ये है कि जिना के जो मौके हैं ना, बदनिगाही भी जिना है। ऐसा मौका पैदा ना होने दो जिससे बदनिगाही हो। ये कान के अंदर ये जो गाने बाजे हैं ये भी जिना है। ये ना सुनो, इससे शहवत पैदा होती है। ये हाथ भी जिना करते, ऐसे तरफ ना बढ़ाओ जिस तरफ जो है ना शहवत पैदा हो, गुनाह की तरफ, जिना की तरफ बढ़े, कदम ना बढ़ाओ। ये सारी चीजें जिना करती। अब ये इस तरफ मौके भी पैदा ना होने दो। ये बहुत ही बुरा रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। अंदाजा लगाएं, हुजूर ने फरमाया निगाह उठे, जो निगाह को झुका ले, गैर महरम सामने है, निगाह झुका ले। मुझे शरीयत इजाजत नहीं देती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल इजाजत नहीं देते, निगाह झुका ले। हुजूर ने फरमाया वो निगाह झुकाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, ईमान की मिठास दिल में महसूस करेगा। ईमान की मिठास दिल में महसूस करेगा। ये सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं, जो बीबी आ रही है देखे जा रहे हैं, जो औरत आज देखे जा रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, या इसकी तरह यूट्यूब चली, जो आ रहे देखे जा रहे, देखे जा रहे। ये सब जिना है, बरकतें उठ जाती हैं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिना की नहुस्तें क्या है? दिल से नूर उठा लिया जाता है, रिज़्क़ की बंदिश हो जाती है, और बंदे से अमल की कुव्वत छीन ली जाती है। आज बंदे बाहर खड़ा कर दो, घंटा घंटा बोलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, तगड़े पहलवान बन के खड़े होंगे। बंदे को नमाज के लिए ले और डिगेगा, 20 तरावियां वास्ते भी वो खड़ा नहीं हो सकता। बाहर घंटे घंटे गुफ्तगू करता है, मोबाइल पे जो है ना घंटे घंटे लगा रहेगा। अगर उसको कोई महफिल में लाए, कोई ऐसी चीज में लाए, उसके पास वो कुव्वत ही नहीं, ताकत ही नहीं, तो क्या वजह? जिना की वजह है, बदनिगाही की वजह है। दिल में नूर खत्म हो गया है, नेकी की तरफ रगबत खत्म हो गई है, रिज़्क़ की बंदिश हो गई है, रिज़्क़ में बरकत ही नहीं। बताएं, मेरे वाले साहब एक दाल रोटी ले आने वाले थे, हम जितने थे सारे रज के खाते थे, कभी कमी नहीं थी, कभी कमी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत ही बरकत रही। सारे बैठे, इनके एक वाले साहब कमाने वाले होते थे, घर में ले आते थे, बरकतें ही बरकतें होती थी, पहनते भी थे, खाते भी थे जनाब। उसके बाद लोगों की भी मदद किया करते थे। सारे मामला सुन, मैंने नहीं सुना था जब मैं छोटा था, कोई बंदा कहा जी मर गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गया, कख नहीं रहा, कख नहीं बचिया, रोड़ गए जी, खत्म हो गया हर चीज। नहीं, एक बंदा होता था, खैर खरीयत थी, ये कमाते थे, सारों को बरकतें मिलती थी। आज सारे कमाते, जिदे को पूछो हजरत साहब क्या मर गए जी, जनाब थोड़ा क्या जो बर्बाद हो गए, कख नहीं रहा। वजह क्या है इसके पीछे? जो मेन वजह वो यही है कि हम दीन से दूर हो गए, हमारे अंदर अमल की कुव्वत खत्म हो गई, हम सुन्नत शरीयत से पीछे चले गए। हम किसको क्या तबलीग करें? मौलवी साहब आप जो सारा दिन लगा किन्हू की दसेगा? राहिल्ला, हम बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, सिर्फ एक दो बातें मजीद करके फिर रांझा भी तो राजी करना है। सुभान अल्लाह, दसो ना जी। हुजूर से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत अलामत है कि हम अमल से, सुन्नत से, शरीयत से मोहब्बत करें। जिसको देखो अमामा शरीफ बांध के रखता है, जिसको देखो दाढ़ी शरीफ सजाता है, रखता है, सुन्नत शरीयत के मुताबिक कपड़े जूता पहनने लगे। कई बार भी ये थोड़ी सी बात से कितना 100 शहीदों का सवाब, 100 शहीदों का सवाब, एक सुन्नत पर अमल 100 शहीदों का सवाब। हुजूर जुनैद बगदादी अलैहि रहमत की बारगाह में भी कोई आया ना, तो बैठा रहा 6-7 महीने तक आपकी बारगाह में रहा। जाने लगा, कहा जी कोई विलायत नहीं देखी, इस वास्ते जा रहे। फरमाया रोको बिलिया, वुजू ते करम दे। आपने वुजू फरमा रहे थे, वुजू कर लिया। फरमाया जी की विलायत नहीं देखी जी? कोई नहीं, बिल्कुल अद्दी भी नहीं, कोई नहीं जी। फरमाया ए दस 6 माह रहा है? कहा कभी तुमने मुझे हुजूर की सुन्नत छोड़ते देखा?
हजूर की सुन्नत छोड़ते देखा है? कहा जी ये तो नहीं देखा। अगर ये विलायत नहीं तो पता नहीं तो किन्हों विलायत के नहीं। जब जूता पहना है तो दायां पहनना है। क्या पहनना है? दायां। अगर आप नीचे उतरते हुए जब जूता तो हर टाइम बंदे ने पहनना ही है, उल्टे पैर की बजाय सजा पैर पाओ ना जी सुन्नत कट दे टाइम ये सुन्नत ये इसी तरह सिर्फ तसव्वुर, सोते हुए एक लम्हे के लिए दाएं करवट सो जाओ, 100 शहीद। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हाथ धो ले, हाथ धो ले। आज कोरोने मरोने आ गए, पता नहीं और भी कौन सी बीमारियां तशरीफ ले आई हैं, सारी आ गई। क्या कहते हैं जी? जी हाथ साफ करने चाहिए जी, धोने चाहिए। मेरे सादे सरकार ने सानू पहले दसिया। सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने एक पेपर लिखा है, वो इंशाल्लाह आपको जो है ना नेट पर भी मिल जाएगा। मिसवाक की फजीलत में एक पेपर लिखा है उसने, अंग्रेज ने रिसर्च किया है। उसके अंदर वो अभी भी अंग्रेज ही है। अल्लाह का दुआ मांगो कल मुसलमान हो जाए, काफिर मुसलमान हो जाए। उसके पास ना एक लकड़ी मिली। दूसरे अंग्रेज ने, काफिर ने उससे पूछा ये लकड़ी क्या है? कहते हैं मिसवाक है, मिसवाक। वो ये क्या होता है? कहा ये मुसलमानों के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि वो तलकीन फरमाते थे कि अपने चाहने वालों को ये किया करो, इससे मुंह की सफाई भी होती है। कहते एक मुझे रिवायत मिली है, उनका मुबारक फरमान है कि जिसके पास ये लकड़ी हो ना, तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हड्डी नहीं टूटे। एक्सीडेंट हो जाए तो हड्डी नहीं टूटे। अब वो अंग्रेज उसको अपना तजजिया, अपना जिंदगी का तजर्बा और एक्सपीरियंस बता रहा है। कहता है जी कि मेरे पास ये है। अब उसने पूछा तू बता तूने जो रखी हो? उसने कहा मेरा कई दफा एक्सीडेंट हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत और सुन्नत मुस्तफा। मेरा कई बार एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हर बार मेरी गाड़ी तो फिस गई, खट्टी हो गई, गाड़ी को काट कर निकाला गया है, लेकिन मेरी हड्डी कोई नहीं टूटी। काम क्यों? कहते हैं मैंने ये जो रिवायत पढ़ी थी अपने साथ हर लम्हे मिसवाक दूंगा। मेहरबानी फरमा के ये सुन्नत कभी छोटी नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए होता है आसान, कि भाई आसान आसान सुन्नत है। सुन्नत सारी हजूर की बड़ी है, सारी आला है, अरफा है, बुलंद है। सिर्फ मेहरबानी कर। आज रिसर्च करके काफिर बता रहा है जिनको गले का कैंसर होता है, दाढ़ी रख ले कभी कैंसर नहीं होगा। जिनको असाबी कमजोरियां, मर गए नहीं हो गए, कमजोर हो गए, दिखते पे जी फलानी चीज खाओ, फलाना इंजेक्शन दबाओ, फिर नैरो बयान दबाओ, फलान लगाओ। पता है सिर्फ टखनों से शलवार को ऊंचा रखना शुरू कर दो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कमजोरी जिंदगी में महसूस करो जिम्मेदार हो। ये रिसर्च मौजूद है, ये रिसर्च मौजूद है। ये जो पीछे, ये जो एड़ी के पीछे वाली जगह है ना, इसको जिस वक्त सूरज पहुंचता है, रोशनाई लगती है, ताजा आबो हवा पहुंचती है, जिस वक्त भी, उस वक्त बंदा मर्द हमारे पहले आपके सामने 100 साल का भी बुढ़ा जवान ही रहता था। जी हजूर बड़ी मेहरबानी। 100 साल का बूढ़ा जवान ही रहता था। आज हमारे 20-25 साल के मुंडे बच्चे जवान जो जवान ही नहीं चढ़े तो गिर रहे होते हैं। कभी कौन सा इंजेक्शन, कभी मैदे का, कभी क्या, हर चीज फेल हुई पई है। वजह क्या है? सुन्नत छोड़ के बैठे। मेहरबानी करो, चलो तुमने हमारी बातें नहीं मानते, जिनको बाप मानते हो अंग्रेजों की, उनकी मान लो। उन्होंने आज सुन्नत पे, शरीयत पे, हजूर के तरीके पर रिसर्च करके दुनिया को बताया है कामयाबी का रास्ता वही है जो 1450 साल पहले सरवरे कायनात की जाते पाक बता के गई। नहीं टेंशन नहीं, जिंदगी गुजारनी है, सब्र गुजारनी, मरना है। किसी के साथ कोई मामला नहीं है। हमने तो अपने भी हैं, उनके साथ भी लगा ली है। ठीक है जी, मेहरबानी। दिल करे पत्थर मारो, दिल करे फूल सुटो, दिल करे जो दिल करे।
دیوانے بندے جہاں بھی میں پھر ہمارے ہاں مسئلہ یہی ٹل پڑتا ہے شاہ جی تسی نہ انہاں چیزاں تے گفتگو نہ کریا کرو میں کہ جدوں میں مر جاواں گا نا انشاءاللہ انہاں تے کہو گے گواہی دیو گے گلاں صحیح کردا سی گلاں صحیح کر بابا جی اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس جمعہ پڑھنے والے ساتھی سنتے میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے درد لے کر واپس آتا ہوں جس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو سکھایا نہیں جا رہا بتایا نہیں جا رہا ہر طریقہ چل رہا ہے ہر کوالٹی چل رہی ہے ہر کیفیت موجود ہے سب چیزاں نے ولایت درجے بھی موجود نے بھائی ہمارے بڑے تو ولی اس کو سمجھتے تھے جس میں سنت اور شریعت ہوتی تھی منہ تک نہیں لگاتے تھے اس بندے کو سبق تک نہیں دیتے تھے سبق 3.5 سال تک حضرت جناب داتا علی حجویری کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا رہا پہلا ذکر بھی نہ دیا کہا حضرت صاحب کیوں کہا پہلے سنتا پوریاں کر لئیے پھر ذکر دیں آگے سنتا تے پوریاں کریے نا پھر ذکر بھی دیں گے آج ہمارے اندر ہم تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو مرید نہیں بنا رہے تھے ذکر نہیں دیتے تھے جب تک سنت شریعت کی پابندی نہ ہو جائے اسی طرح انہوں پیر بنا لیا جہاں دین نال بھی تعلق کوئی نہیں دین نال بھی تعلق کوئی نہیں اسی لیے راہ اللہ چلے جو کچھ بھی ہے سمجھ آ جائے تو الحمدللہ جب بھی شعور آ جائے کرم اسی وقت ہو جاتا ہے صحابہ علیہم الرضوان نے سرکار سے محبت کس طرح کی ایک دو مثالاں دے دیں جی اجازت جڑا چپ رہے گا تو وہ اجازت نہیں دے رہا جی سبحان اللہ دی آواز سارے دی آئے نا جی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے محلے سے مبارک گھر پاک سے ایسے تشریف لے کے جا رہے ہیں گلی سے گزرے ایک دیکھا گھر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے جی سارے دوست مل کر کہیں گے کیا بن رہا ہے گھر بن رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنتے دیکھا پوچھا کس کا ہے سٹرکچر ڈھانچہ تیار ہو گیا تھا کس کا ہے حضور فلاں صحابی کا ہے آپ کے چہرہ مبارک سے محسوس ہوا صحابی نے محسوس کیا کہ حضور کو پسند نہیں آیا لیکن مبارک زبان سے حضور نے کچھ نہیں فرمایا حضور وہاں سے ہو کر پھر گھر تشریف لے آئے وہ صحابی دوڑا جا کر جس کا گھر تھا اس کو بتایا حضور یہاں سے تشریف لے کے گئے تھے تمہارے گھر کو دیکھا لگتا ہے حضور کو پسند نہیں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں زبان مبارک سے نہیں کہا پھر کیسے کہا مجھے چہرہ سے محسوس ہوا چہرے پاک سے محسوس ہوا حضور کو پسند نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد حضور پھر اسی راستے سے پھر گئے کیا دیکھا گھر نہیں ہے ڈھیر ہے گرا پڑا ہے گھر سارا گرا پڑا ہے آپ نے فرمایا یہاں گھر تھا فلاں کا تھا اب یہاں جو ہے صرف ملبہ ہی پڑا ہے گھرا ہوا ہے کیا وجہ بنی بلائیں اس کو آیا یہ تیرا گھر تھا جی گر گیا نہیں حضور گرایا ہے کیوں گرایا ہے حضور پتہ چلے تنوں پسند نہیں زندگی بھر پیسے جمع کر کے مکان بنایا جاتا ہے باہر وقت لگا کے اوور ٹائم لگا کے مکان بنایا جاتا ہے وہ تو دن تھے جہاں تو اتنی غربت افلاس تھی اس میں گھر بن رہا ہے اب حضور نے مبارک زبان سے نہیں فرمایا مجھے پسند نہیں ہے لیکن چہرہ سے محسوس ہوا سرکار کو اس طرح کی تعمیر پسند نہیں ہے تو عاشق نے گرا دیا تو اس کو کہتے ہیں محبت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ کو بھی پڑھے آپ کی کیفیت کو بھی پڑھے آپ کے حکم تو اپنی جگہ پر ہے تو اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں حضور کے حکم بھی موجود ہیں توڑتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی عاشق بنے بیٹھے کبھی سوچو غور فرمانا انگوٹھی سرکار نے سونے کی ایک ساتھی نے پہنے حضور نے اٹھا کے پھینک دی جب حضور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ علیہم رضوان نے اس کو کہا یہ پہننے کے لیے حضور نے منع کی ہے
تو اس کو اٹھا کے گھر کے استعمال میں لے آ، عورتوں کو جو ہے بیچ کے روٹی موٹی لے لے، جو دل کرے کرے۔ نہیں، جو حضور نے پھینک دی کبھی نہیں اٹھاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے، بس جو دل کرے کو اٹھا کے لے جائے، بیت المال میں جمع کر دو، جہاں دل کرے کر، میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کا استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ مہربانی فرماؤ، ہمارے سامنے حضور کی سنت شریعت تار تار کی جا رہی ہے، پھر بھی پوچھو نام کیا؟ عاشق حسین، عاشق رسول، عاشق مدینہ، پھر بھی یہی کچھ ہے۔ آج دنیا تانے مارتی ہے، تانے مارتی۔ ہمارے بزرگوں جب بیعت ہو جاتے تھے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی تھی، لوگ نمازی ہو جاتے تھے، دین والے ہو جاتے تھے، سنت اور شریعت کی بہاریں آ جاتی تھی۔ اب جب بھی کوئی بیعت ہوا اس کے سامنے دیکھ لیں، ہر چیز سے گیا، اے پیر کہندا ہے انج کرو، پیر کہندا ہے انج کرو، پیر کہندا ہے، اوے پیر جے پیر نہیں، پیر ہوتا تو حضور کا غلام بناتا، اگر پیر ہوتا، بزرگ ہوتا تو بابا رضوی جیسا ہوتا۔ جانے والے اپنی مرضی پر جاتے رہے، جانے والے اپنا اپنا مشن لے کر جاتے رہے۔ کمال اس مرد کلندر کی جو اس کے ساتھ لگا ہے، کہاں لے کر گیا ہے؟ حضور کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ڈاکٹر ہے، فلاں جناب انجینئر ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں مولانا ہے، فلاں پیر ہے، وہ تو کہتا ہے جناب والا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے دین پہ چلا کرے۔ بابا جی کہتا ہے پرے دفع کرو۔ اللہ کے سمجھ ایسے دور میں جس میں لوگوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر دین کی ترجمانی کرنا چاہیے، وہ مرد کلندر آیا جس نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے دین کی ترجمانی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسے لوگ یہ مایوس تھے، ہمارے لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے، یار کیا کریں، ختم نبوت کا معاملہ ہے تو وہ لے گیا، کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بندہ اور لے گیا، کوئی یہ مسئلہ تو وہ اور جماعت اپنے ساتھ جو ہے نا فیور کرتی جی ہم یہ کام کر رہے۔ ساری زندگی لوگوں نے چندے کیتے، کمائے، کھائے، سارا کچھ کیتا، نام ہی لائے اپنے۔ مرد کلندر تشریف لے کے آئے، میں کہندا ہوں سا تے کہندا بھی ہاں او بابا او ہے جنہاں دی اپنی لتاں نہیں سن لیکن قوم نو لتاں تے ٹنگا دے گئے۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ صرف اتنے ایک دو لفظ مجھے اجازت دیں، ٹائم بچ جائے۔ صرف اتنا ہے کہ حقیقت ہے، حقیقت ہم بھی کوئی چٹنی کٹتے ہوں دے، اسی حجرے بہ کے چٹنیاں کٹریاں سن، اسی کی کہڑے کاموں کو خاص کرنے سن۔ الحمدللہ سلام ہے ان کی عظمت کو، وہ تشریف لائے، پہلی صف پہ خود کھڑے ہو گئے، پیچھے کو ہم ڈر مر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، صحیح کہا۔ سینوں پہ گولیاں خود کھائیں، شیل کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر الحمدللہ اہل سنت کا سر فخر سے بلند کر دیا، فخر سے بلند۔ الحمدللہ کام اللہ نے اہل سنت سے لیا ہے، جب بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، جتنی بھی بدماشیاں لوگوں نے پہلے کی سرکار اعلی حضرت نے مونج کوٹ کے رکھ دیتے کہ ایک بزرگ ہے حلالی کو اللہ کام لیندہ جی، یہ یاد رکھنا۔ موضوع تھوڑا طویل ہو جائے گا، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، ورنہ ہر بندہ کہتے میں حلالی، حلالی ہے تو پھر اللہ تیرے کو جو عزت دے گا پھر کدی لے گا نہیں۔ علامت حلالیاں دی تے کام بھی دین دا اللہ حلالیاں کو لیندے تے حق گو بھی حلالی ہوندے نے۔ سما الحمدللہ ساروں نے نام دعوے بڑے کچھ کیے لیکن کام اللہ نے سنیوں سے دیا۔ جتنی بکواسیں چلتی رہی، کسی نے بکواس کی تو بتاؤ اگر میدان میں آیا تو علم دین ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یار تو میں کی کرا اگلے بول دینے پیچھے بول دینے لیا۔ بدماشی کی ہے، علم دین کون تھا؟ غازی علم دین کون ہے؟ سنی ہے۔ سننا الحمدللہ جب بدماشی لوگوں نے کی ہے، اگر میدان میں آیا تو ممتاز قادری آیا کہ نہیں؟ پھر ڈنمارک میں بدماشی کی گستاخوں نے، میدان میں آیا غازی عبد الرحمن چیمہ ہے کہ نہیں؟ اگر 20 سال تیری عمر ہے، 20 25 30 40 سال تو کر کے دیکھ تجربہ، دیکھ کون
جس نے کام کر کے دکھایا ہے. اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا شاہ احمد نورانی آیا کہ نہیں؟ عبدالستار نیازی آیا کہ نہیں؟ جب ڈاکہ ڈالا بدماشی کی بابا خادم رضوی آیا کہ نہیں؟ اس واسطے ہم سینہ کھول کے کہتے ہیں, ہم سینہ کھول کے کہتے ہیں اور ٹھوک بجا کے کہتے ہیں میں اور کسی دا نہیں, مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا, میں پنچھی تیرے پنجرے دا, مینوں ہتھی چوک چگا بابا, میرا تن من نچنا چاہتا ہے, مینوں لبیک دا ناچ نچا بابا.